والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بے حد عزت احترام دے لائق قاری محمد اسرار قادری صاحب خطیب و امام جامعہ مسجد حاضہ اللہ رب العالمین دے فضل و کرم دے نال جنہ قرآن مجید سنایا بے حد عزت احترام دے لائق قاری محمد سعید الرحمن صاحب خطیب و امام جامعہ مسجد فاروق اعظم اور بے حد عزت احترام دے لائق قاری محمد مصطفیٰ صاحب معزز حاضرین و سامعین اللہ رب العالمین دا کروڑا فضل و کرم کروڑا احسان اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم دے نال اساں ساریاں ایک باری پھر مسجد دے اندر اپنا ذکر سنان واسطے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر سنان واسطے جمع ہون دی توفیق عطا کیتی رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین اساں ساریاں دا ایتھے آنا بہنا قاری صاحب دا پہلے دن کو لے کے آج تک قرآن مجید سنانا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے اور جڑے ساتھی دور نزدیک تو تشریف لے کے آئے اللہ رب العالمین تمام احباب دا ایتھے آنا اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرما کے ان لمحات اساں ساریاں واسطے قیامت والے دیہاڑے نجات دا ذریعہ بنائے حاضرین محترم قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین دی لا ریب کتاب ہے جس کسی نے بھی اس نال پیار کیتا محبت کی تھی اللہ رب العالمین نے اس دی ہر چیز سنبھال کے رکھ دی تھی صرف اور صرف ساڑھے ایمان اور یقین دے اندر آج دے اس دور اچ کمی ہے اگر ساڑھا ایمان اور یقین اللہ رب العالمین دی ذات پہ پختہ ہو جائے تو سانو کسی اور وال بیٹھن دی ضرورت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دیاں زندگیاں پڑھ کے بیٹھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دیاں زندگیاں پڑھ کے بیٹھو جو کچھ اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نال ارشاد فرما دیتا اصحاب رسول اور آل رسول نے اس تے مکمل یقین کیتا اور پھر جدوں وہ اعمال کیتے اللہ رب العالمین نے انہاں دی دنیا بھی سنوار دیتی اللہ قبر بھی سنوار دیتی اللہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ واسطے سنوار کے رکھے ساڑی بدقسمتی یہ ہے اسی پڑھنے ہیں ماں سننے ہیں ماں لیکن نہ اس تے اسی مکمل طور پہ عمل کرنے ہیں نہ تے گلاں تے اساں مکمل طور پہ یقین ہوندا کم کر چھوڑنے ہیں عالم محترم آؤ یقین دی گل سنو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا مسلمانہ دی ماں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ رضی اللہ عنہ فرمانیاں نے کہ میرے جڑے شوہر سن میرے نال بہت زیادہ محبت کرتے سن اور میں یہ سمجھتی سا کہ میرے شوہر نالوں زیادہ پیار کرنے والا کسی دا شوہر نہیں میرے شوہر نالوں زیادہ کسی دا خیال رکھنے والا شوہر نہیں اور آپ فرمانیاں نے
مینوں سب نالوں زیادہ چنگے اس واسطے لگتے سن کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک وچوں سننے ہے گھر آ کے وہ ساری دی ساری چیز ساڈے سامنے بیان کر سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جدوں بھی انسان ہوتے کوئی مشکل وقت آ جائے یہ پڑھا کرے انا للہ و انا الیہ راجعون، کدی اس تے کوئی بھی پریشانی آ جائے اسی نے جدوں بندہ فوت ہوئے تے پڑھنے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بھی کوئی مشکل وقت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے کہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ رب العالمین اس پریشانی کو بھی دور کرے گا، اور دوسرا یہ ہوئے گا جیڑی پریشانی آئی ہے نا اللہ رب العالمین اس دی جگہ تے جدوں انسان عطا کرے گا تو اس نالوں اعلیٰ چیز عطا کر دے گا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے میری زندگی دا ایک معمول رہا کہ جدوں بھی میرے تے کوئی مشکل وقت آ جائے تو میں یہ پڑھا کراں انا للہ و انا الیہ راجعون، جدوں بھی کوئی پریشانی آ جائے میں ہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی قدرت آپ فرماندیاں نے کہ میرے شوہر دا انتقال ہو گیا، میرے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نکاح دے اندر ایک بات چاہیے نہیں، پہلے کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ نکاح دے اندر آپ فرماندیاں نے کہ میرے شوہر دا انتقال ہو گیا، تو انہوں دا انتقال ہویا آپ فرماندیاں نے میرے دل دے اندر ایسی کہ میرے شوہر نالوں زیادہ چنگا کسی دا شوہر نہیں، میرے شوہر نالوں زیادہ کسی دا خیال رکھنے والا شوہر نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کہ جدوں بندے تے کوئی مصیبت آئے اور اے پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون مکمل یقین دے نال کہ اللہ رب العالمین اس دی جگہ تے اس نالوں بہتر چیز عطا کر دیندے۔ میں نے میرے دل کے اندر ایک خیال آیا، پھر آکھیا اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی گل آکھی وہ بالکل حق تے سچ آکھی۔ آپ فرماندیاں نے میں اس آیت کا کثرت دے نال پڑھا، لوگوں ادھروں میری عزت کے دن پورے ہوئے، ادھروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح دا پیغام۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم یہ ہے یقین، آج اساں بدقسمتی ہے ساڈا یقین ختم ہو۔ حاضرین محترم سندھ دا علاقہ، سندھ دے اندر ایک گراں تے ہندو رہنا سی، اللہ رب العالمین نے اساں کثرت نال مال عطا کیتا ہویا سی اور انتہائی امیر شخص سی۔ اس تے بیماری آئی بلڈ کینسر دی، خون دا کینسر ہو گیا، بڑا علاج کرایا ٹھیک نہیں ہویا، نئی اس کی شادی ہوئی، ایک دن گھر آیا بڑی پریشانی دے عالم میں، بیوی پوچھن لگی خیریت ہے، اس کے ماں ڈاکٹراں دا علاج کر دیتا ہے اور میرے بچن کی کوئی امید نہیں، میں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں، میں تو دنیا تو پردہ کر جانا، لیکن تیرا بعد اس کی بنے گا۔ ہندو ازم دے اندر عورت دا اگر شوہر فوت ہو جائے تو عورت ساری زندگی اسی طرح گزار دیتی ہے، دوسری شادی نہیں کر سکتی ہندو ازم دے اندر۔ وہ کہتا میں نے تیرا فکر ہے، تیرا بعد اس کی بنے گا۔ عورت کہنے لگی تینوں فکر کرن کی ضرورت نہیں، میں تینوں کوئی چیز پڑھ کے دیواں گی اور تو اس کا میں تینوں پینے واسطے دیواں کسی چیز سے پڑھ کے اسا پی کی نہیں، کھانے واسطے دیواں تو اسا کھا لیں اور یقیناً تو بہتر ہو جائے گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا ٹھیک ہے۔ عورت کہنے لگی اگر تم ٹھیک ہو گئے ہو پھر میرے نال وعدہ کر جیڑی گل میں آکھاں گی وہ گل تو مننے۔ کیا ٹھیک ہے، پہلے بھی تیری مننا وہ بھی منتا رہاں گا۔ اس نے اسا کچھ پڑھ کے دیتا، اس نوجوان نے پیتا، وہ ہر روز دن میں 3-4 مرتبہ کسی بھی کھانے والی چیز سے کچھ نہ کچھ پڑھ کے دے، پینے والی چیز سے کچھ نہ کچھ پڑھ کے دے۔ یہ نوجوان استعمال کرے، اللہ کی قدرت کچھ دنوں تو بعد یہ نوجوان کہتا ہے میں اپنے جسم کے اندر تبدیلی محسوس کی، میں محسوس کیتا کہ میرے جسم کے اندر پہلے نالوں زیادہ قوت آ رہی کہ بالکل لاغر ہو گیا۔ کہتا ہے کہ بیوی نے کہا جا کے ٹیسٹ کرا، میں جا کے ٹیسٹ کرائے اور اچھی لیبارٹری جا کے ٹیسٹ کرایا، ٹیسٹ بالکل ٹھیک آیا۔ کہنے لگا کہ میں گھر آیا، میں اپنی بیوی کو ٹیسٹ دکھایا، اس نے کیا اپنے دل کی تسلی واسطے کسی اور جگہ تو دوبارہ ٹیسٹ کرا۔
کہتا ہے میں اس نے کیا کہ یار یہ ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہے، لیبارٹری اچھی ہے، اس کیا کسی اور جگہ ٹیسٹ میں اچھی بھی لیبارٹری ہوئے گی. اس نے جا کے ایک اور لیبارٹری جا کے ٹیسٹ کرایا، بالکل کلیئر آیا. گھر آیا کہنے لگا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور یہ ٹیسٹ میرے بالکل کلیئر آ رہے ہیں اور اپنے جسم کے اندر تبدیلی بھی محسوس کر رہے ہیں. اس نے کیا چل پھر ٹھیک ہے، تو میرے نال ایک وعدہ کیتا سی تینوں یاد ہے؟ اس کے ہاں بالکل یاد ہے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے ذہن کے اندر یہ سی یہ کہے گی کہ تو میں کو اچھا جا گھر لے کے دے دے، اچھی جی گڈی لے کے دے دے. میرے حیرت دی انتہا نہ رہی جدوں اس نے مینوں اپنا وعدہ یاد کرایا نا تے کہنے لگا کہنے لگی تو میرے نال وعدہ کیتا سی. میں کہا جی بالکل کیتا سی کہ آپ پھر تو کلمہ پڑھ اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. سبحان اللہ. پڑھ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. حاضرین محترم و نوجوان اپنی بیوی دے منہ ول بیٹھے، وہ بیوی کہنے لگی تو میرے نال وعدہ کیتا سی نا کہ جیڑی گل میں کہاں گی تو مننے گا. یقین کر اللہ رب العالمین نے تیری زندگی بچائی ہے اس کلمے اور اس ایمان دی وجہ سے نال بچائی. سبحان اللہ. حاضرین محترم و نوجوان اپنی بیوی دے منہ ول بیٹھ لیا، کلمہ اس نے پڑھ لیتا اور کلمہ پڑھ کے کہنے لگا تو میں نے تے کلمہ پڑھا دیتا، اے دس تو کدوں نہیں مسلمان ہوئی ہے؟ اے دس تو کدوں نہیں مسلمان ہوئی ہے؟ اس عورت نے کہا میں تیرے نکاح آن تو پہلے دی مسلمان، تیرے نکاح دے اندر آن تو پہلے دی مسلمان سا. کہنے لگا کس طرح مسلمان ہوئی؟ اس کیا میں چھوٹی جی عمر اچھا گھر دے نال جڑا گھر سی وہ مسلماناں دا گھر سی. اس وہ جڑی میری سہیلی سی اس کی والدہ نے اپنی بچی نو قرآن مجید پڑھانا شروع کیتا. میں بھی اس بچی نال کھیلدی سی، میں بھی اس آنٹی دے گھر چلی گئی، اپنی سہیلی دے گھر چلی گئی. جدوں وہ عورت اپنی بچی نو قرآن پڑھائے میں بھی جا کے اودے کول بیٹھ کے قرآن پڑھا. اللہ کی قدرت میں قرآن مجید مکمل طور پہ پڑھنا سیکھ کے پورا قرآن میں پڑھ لیتا. گھر کافر نے، ہندو نے، لیکن میں کہتے ہیں میں نے اس قرآن نال اتنی محبت ہو گئی، میں نے قرآن نال اتنا پیار ہو گیا کہ پھر ساڑا سکول دا دور ختم ہویا، کالج دا دور شروع ہویا. پھر میں کیا کرتی سا صبح سویرے پہلے اس اپنی سہیلی دے گھر جاواں، اودے گھروں قرآن لواں، قرآن کھول کے اس کو پڑھنا شروع کراں، تھوڑا جا قرآن پڑھ لواں جتنا بھی ٹائم ہوئے، واپس آواں. پھر میں اسی طرح اس اپنی سہیلی دے گھر جاواں، بیٹھ کے قرآن پڑھاں. آخر وہ وقت آیا کہ میرا کالج کا دور ختم ہویا، یونیورسٹی کا دور آیا وہ بھی ختم ہو گیا. پھر وہ وقت آیا کہ گھر والے میرے نال رشتہ طے کر دیتا. میں اس خالہ نو کیا، میں اس نے کیا میں تے ہاں مسلمان کلمہ پڑھ چکی ہاں، لیکن نہ جانے یہ میرے گھر والا جڑا یہ میری گل مننے گا یا نہیں مننے گا. اس قرآن نال مینوں محبت اتنی ہے، پیار اتنا ہے کہ میں اس کو بغیر رہ نہیں سکتی. یاد مینوں قرآن ہے کچھ نہیں، میرے واسطے دعا بھی کر، نالے مینوں کوئی پڑھنے واسطے بھی دس اور نال کوئی ایجا طریقہ بھی دے کہ میں گھر دے اندر قرآن مجید پڑھ لیتا کراں. اس مینوں آنٹی ہے کیا خالہ مینوں ہے کیا اس کیا ایک گل یاد رکھ، دیکھو یقین اس کیا ایک گل یہ یاد رکھ جدوں بھی تیرے ہوتے کوئی مشکل ویلا آ جائے اول آخر درود شریف پڑھ کے درمیان والی سورت درمیان سورہ علم نشرح پڑھ کے کسی بھی پانی تے یا کھان والی چیز تے دم کر کے دے دیں. اللہ رب العالمین اس کلام دی برکت نال او جڑی پریشانی یا بیماری آئی ہوئی ہوے گی اللہ اس بیماریاں دور کر دے. یعنی تینوں پتہ ہے میں ساری زندگی سارے دن جدوں تو بیمار رہی ہمیں میں کیا کرتی رہی ہوں، میں اول آخر درود شریف پڑھتی سا، درمیان سورہ علم نشرح پڑھتی سا. اللہ رب العالمین نے درود شریف اور سورہ علم نشرح کی برکت نال تینوں صحت عطا فرما دی. دوسرا مینوں اس آنٹی نے کیا اس خالہ نے مینوں یہ کیا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تینوں 5-6 جوڑے کپڑے دی دیواں گی، اس دے اندر میں کپڑے دے جوڑے دے اندر میں قرآن مجید جڑا وہ اچھی طرح پیکنگ کر کے رکھ دیواں گی. تینوں پتہ ہوئے گا تو اپنے گھر دے اندر جائیں گی، بریف کیس سسٹم کھولے گی کہ گھر دی جڑی الماری ایسی جس کے اندر تو سمجھے کہ میرے واسطے سیفٹی رہے گی، تو قرآن مجید اوتے رکھ دیویں. جڑے ابتدائی دن نے وہ تو گزار دیویں جس طرح بھی مشکل ہوے گی. پھر اس تو بعد جدوں تیرا شوہر دن نو ڈیوٹی واسطے جائے گا، اپنے کام واسطے جائے گا، تو پیچھے کھول کے قرآن کی تلاوت کر دیتا کریں، رب دی بارگاہ وچ دعا کرتی رہیں. اللہ کی طرح پھیرن والا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے گا. کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنے گا
کہ تیرا شوہر بھی اللہ رب العالمین کی ذات تے ایمان لے یعنی میں ہر روز صبح سویرے اٹھ کے رب دے قرآن دی تلاوت کرنا اس وقت کہ جس وقت میرا شوہر گھروں چلا جائے. پہلے دن تے بڑی مشکل نال گزارے, پھر بعد جدوں میرا شوہر گھروں چلا جائے میں اپنے کمرے دی کنڈی لاواں, قرآن کھولاں, قرآن کھول کے قرآن دی تلاوت کراں اور رب دی بارگاہ وچ دعا کراں, اے الہ العالمین تیرا دین بھی سچا, تیرا نبی بھی سچا, تیرا قرآن بھی سچا, اے الہ العالمین تو دلاں نوں پھیرنے والا, اللہ میرے دلاں بھی پھیرے, اے جڑا میرا ساری زندگی دا ساتھی ہے اللہ اس تے دلاں بھی پھیر دے. اے بیماری اللہ نے بہانہ بنایا اور اس بیماری کی وجہ دے نال اللہ رب العالمین نے تینوں ایمان دی دولت عطا کی. عزیز محترم اس یقین اپنے دل کے اندر نکال. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی نے, میرا گلا اتنا صاف نہیں سر ساتھیاں چند گلاں کرساں تو اس کے بعد دعا کرساں کیونکہ تسی بھی پچھلی رات کافی زیادہ تھکے ہوئے ہو, میں بھی پچھلی رات محفل اسلام کو تواتر دو تین دنوں تو اس واسطے ساتھیاں دو چار گلاں کرساں. گل یہ ہونی مقصد تھی تاکہ سارے ساتھیاں تک پہنچ جائے. اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بندہ سر لا کے 2-2 گھنٹے تقریر کرنا رہے, کہ بندہ دعا کر کے اس کے بعد گھر چلا جائے, عمل کچھ بھی کوئی نہ ہوئے, اس میں اگر 2 گلاں ہو جائیں نا 10 منٹ دیاں اس تے بھی عمل ہو جائے تو وہ میں سمجھنا وا 2 گھنٹے نال ہو گئے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے, آگے کے مطلب آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو کسی محاذ سے بھیجیا, اللہ رب العالمین نے فضل و کرم کیتا, اساں اللہ رب العالمین نے فتح عطا. کہنے جدوں اسی واپس آئے تو اللہ رب العالمین نے اساں فتح عطا کی تھی, اس محاذ تو واپس آ رہے ہیں, رستے دے اندر سانو رات گزارنی پئی تے ایک قصبہ سی, دیہات سی, اسی اس دیہات دے اندر گئے, اتنے رہن والے سارے یہودی سی. کہندے نے کہ میں اساں جا کے انہاں نال ریکویسٹ کیتی کہ بھائی سانو رات اتنے گزارن دیو اور سانو اپنا مہمان بنا لو. انہوں نے کہا کہ اسی تانوں مہمان نہیں بناندے, کیوں کہ اساں مسلماناں دے متعلق سنیا وے کہ اے وہ لوگ نے کہ انہاں دے چہرے ہی دیکھ کے تے کافی سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے چہرے اتنے خوبصورت, عالم محترم کردار اتنا خوبصورت سے. آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہاں لوگاں نے سانو اپنے قصبے وچوں, اس دیہات وچوں, آبادی وچوں کڈ دتا. ہن رات ہو گئی, شام دا وقت ہے اور ادھر سورج غروب ہو گیا. اساں سارے ساتھیاں نے آپس دے اندر مل کے فیصلہ کیتا چلو اس طرح کرتے ہیں, اساں نے رات گزارنی سی, انہاں نے اسانو اپنا مہمان نہیں بنایا, جتھے یہ بستی ختم ہوئے گی اتنے اسی جا کے اپنے خیمے لا لیندے ہیں اور رات اتنے گزاریں گے, صبح اپنی منزل والے پاسے روانہ ہو جاواں گے. جتھے بستی دی حد ختم ہوئی اساں جا کے اتنے اپنے خیمے لا لے. رات اساں اتنے گزاری, پہلے رات ادھے نالوں زیادہ گزری. اللہ دی قدرت, وہ جڑے بستی والے سن انہاں بستی والے دا سردار جڑا بڑا سردار سی, اس نے کسی نقصان پہنچانے والی شے نے دس دیتا. سب یاد ہوں یہودی ہے, اللہ دے کلام تے یقین رکھ دے ہیں, جو کچھ انہاں اس وقت دور دے مطابق آنا سی انہاں نے جڑے اس بستی دے اندر دم درود والے حسن اس سردار نو دم وغیرہ کیتا, لیکن سردار آرام نہیں. سردار دا کوئی نوکر سی, خادم سی, وہ کہنے لگا اگر جان دی امان دیو سردار جی تے میں گل کراں. سردار کہنے لگا گل. اس نے گل کی تھی, اس نے کہا کہ وہ جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی جماعت آئی سی نا, جنہاں اساں اپنے کول بٹھانا گوارا نہیں کیتا, بستی دے اندر رکھنا گوارا نہیں کیتا, انہاں دے چہرے دیکھ کے محسوس ہوندا سی یہ اللہ دے نیک بندے, یہ اللہ دے نیک بندے نے. اگر تسی اجازت دیو تے میں انہاں دے خیمے دیکھے ہوئے نے, انہاں خیمیاں کول جانا وا, اتنے کوئی یقیناً ایسا بندہ ہوئے گا جڑا دم کردا ہوئے گا, اس کو میں لے کے آواں گا اور تانوں دم کرے گا, یقیناً اللہ رب العالمین تانوں صحت عطا فرما دے. سردار مر رہے سی, سردار کہنے لگا ٹھیک ہے تسی جاؤ جلدی. عالم محترم وہ غلام گیا, حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ کہندے نے رات اتنے نالوں زیادہ گزری ہوئی ہے, اس نے آ کے دروازے تے ساڈے خیمے تے دستک دتی. سب نے پوچھا کون, اس نے کہا جی پہلی گل تے اے کہ میں معذرت کرنے واسطے آیا, ساڈے کولوں بڑی غلطی ہو گئی, اسی تانوں پہچان نہیں سکے اور وہ اپنا مہمان نہیں بنایا. آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نے کہا یار ایسی پریشانی والی گل کوئی نہیں, یہ ساڈے نال معاملات شروع تو آ رہے ہیں, اگے بھی چلتے رہنے گے, تو اپنا اس مقصد واسطے آیا ہے, وہ مقصد دس. وہ
کہنے لگا جی مقصد ہے وے ساڈے سردار نو کسی نقصان پہنچان والی چیز نے دس دیتا وے، مہربانی کرو تواڈے وچ کوئی ایسا بندہ ہوئے جیڑا اس دم وغیرہ کر دے وے تے ساڈے نال چلے اور جا کے اس دم کرے تاکہ ساڈے سردار اللہ صحت عطا فرماوے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس آکھیا دم کرنے والے اسی موجود ہاں، دم میں کراں گا، اللہ رب العالمین تواڈے سردار صحت عطا کرے گا، لیکن گل یہ ہے کہ میں اجرت لواں گا۔ انہوں نے کہا جی تسی جو اجرت منگو دین واسطے تیار ہاں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا 3 بکریاں دم دے بدلے لواں گا۔ کتنی بکریاں لواں گا؟ کتنی بکریاں لواں گا؟ 3 بکریاں دم دے بدلے لواں گا۔ حاضرین محترم او جڑا خادم سی وہ کہنے لگا حضرت تسی جتنی حق ہونا سی دین واسطے تیار ہیں کیونکہ ساڈا سردار مرنا پیا، بس ساڈے سردار صحت مل جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 3 بکریاں دا تقاضا اس واسطے کیتا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جڑی جماعت تھی نا، اس جماعت کے اندر جڑے لوگ سن وہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود سن، یا ایک بکری سارے نو آ جائے۔ حاضرین محترم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گئے، دیکھو اس طرح ایمان آخر اور اس طرح یقین آخر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر بیماری کی شفا رکھی۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا، میں جا کے یہ کیتا اس سردار کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین، پھر اس دم کیتا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک آیت پڑھتا جا رہے ہیں دم کرتا جا رہے ہیں، ایک آیت پڑھتا جا رہے ہیں دم کرتا جا رہے ہیں۔ لوگوں جدو میں پڑھیا نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، آخری دم کیتا سردار اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا لوگوں میں اس طرح محسوس ہونا میں نے کسی چیز نے دسیا ہی کوئی نہیں، میں نے اس طرح محسوس ہوتا جس طرح میں نے کسی چیز نے دسیا ہی کوئی نہیں ہے۔ حاضرین محترم آپ رضی اللہ عنہ نے کیا اس خادم نو وعدہ کیتا سی وعدہ پورا کر، انہیں سردار نو کہا جی میں وعدہ کر کے آیا 3 بکریاں دا 3 بکریاں دتیاں گئیاں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی بہت پیاری عادت مبارکہ سے کوئی بھی کام کرتے سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر آپ عرض کرتے سن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری جماعت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے، رستے دے سارے آواز سنائے، یہ واقعہ دسیا یا رسول اللہ 3 بکریاں لے کے آئے ہیں اور دم دے عوض کیا نے اور اس طرح کے معاملات پیش آئے سن۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرا کے فرمایا تساں جڑا کام کیتا ہے بالکل ٹھیک کیتا ہے، اس وچوں میرے واسطے بھی حصہ کرنا۔ اور علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تو میرے واسطے حصہ کرنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوندی سی، صرف اس واسطے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تاکہ تسلی ہو جائے کہ اسی جڑا کام کر کے آئے ہاں اللہ رب العالمین نے کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کیتا، اسی جڑا کام کیتا ہے ٹھیک کیتا۔ اس قرآن نال محبت کرو، اس قرآن کو اپنی زندگی کے اندر اتارو۔ خلافت عثمانیہ ایک بہت عرصہ خلافت رہی ہے، تقریباً 1299 شروع ہوئی ہے اور 1922 تک رہی ہے۔ 1299 1300 تو اگر کسی ایسا گننا شروع کرو تو 1300 تو لے کے 1922 تک اندازہ کرو کہ تقریباً 722 سال بڑھتے ہیں، 622 سال بڑھتے ہیں۔ حاضرین محترم عثمان نام دا ایک بندہ بستی کسی وچ رہندا، بڑا نیک دل بندہ سی، جدوں بھی کوئی مہمان وغیرہ آ جائے اس اپنے گھر لے آئے، اس کی خاطر کرے، خدمت کرے، ایک بندہ ہوئے تامی 2 ہوئے تامی 4 ہوئے 10 جتنے بھی عمر انہاں اپنے گھر لے آئے انہاں کی خاطر کرے، خدمت کرے، جتنے بھی انہاں کی خدمت اس وقت اپنے حیثیت کے مطابق کر سکتا سی۔ لوگاں نے دیکھا یار یہ باروں لوگ لے آندا اور جڑا بھی کوئی مہمان آنا بندہ آنا اس اپنا مہمان بنا کے نہ گھر کے اندر رکھنا، آخر محلے والے نے، گھر والے نے، خاندان والے نے اس آ کے یار تو اس طرح دی مہمان نوازی چھوڑ دے، لیکن اس کا دل اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا سی نہیں رہ سکتا سی۔ کچھ دنوں تو بعد لوگ اس طرح دے آئے وہ پھر لے کے آ گیا، آخر بستی والے نے اس کا ڈانٹ دیا لیکن وہ باز نہیں آیا۔ انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیتا ہوں اگر یہ مہمان لے کے آئے نا تو اس کی پینٹی بھی لاواں گے بستی چوں بھی کٹ دیں۔ کچھ دنوں تو بعد چند لوگ آئے، انہوں نے
گھر رہن کی ضرورت سی، رات کا ٹائم سی، یہ گھر لے آیا، مہمان نوازی کی تھی، اتنا صبح دے ٹائم تے اس مہمانہ رخصت کیتا، اتنا سارے دے سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، اس کی پینٹی بھی لائی، کسا محلے وچوں بستی وچوں باہر کر دیتا۔ دل کے اندر سوچنے لگا یار رات گزارنی کتنے جاواں؟ پھر دل کے اندر خیال آیا جتنا دے ہاتھوں تے بیعت کیتی ہوئی ہے اپنے وقت دے جڑے شیخ کامل نے، پیر صاحب نے، انہاں کول چلا جانا وا، رات انہاں کول گزارنا وا، سارا معاجرہ بھی دساں گا، پھر اگے دیکھاں گا جدھر حضرت حکم دین کے ادھر چلا جاواں گا۔ اپنے پیر صاحب کو چلا گیا، ساری اس نے جا کے اپنا سارا ماجرہ بیان کیتا، حضرت میرے نال یہ معاملہ پیش آیا تے گھر والے نے بھی، خاندان والے نے بھی، بستی والے نے بھی مینوں کڈ دیتا۔ پیر صاحب کہنے لگے فکر کرن دی ضرورت نہیں، تینوں جتنے دن بھی ایتھے رہنا میں ایتھے رہ، کوئی ایسی فکر دی ضرورت نہیں، تینوں کھان واسطے بھی ملے گا، پین واسطے بھی ملے گا، پان واسطے بھی ملے گا۔ علی نے محترم رات نو کہ عثمان ستا تے کروٹا بدل لیا، نیند نہیں آ رہی، کروٹا بدل لیا، نیند نہیں آ رہی۔ اچانک اٹھ کے بیٹھا کمرے دے اندر، اس نے روشنی کا جڑا کوئی اپنے کول انتظام سی، کمرے روشنی کیتی تے کی ویکھنا وے جس پاسے لتاں کر کے ستا ہویا سی اس پاسے رب العالمین دا پاک کلام قرآن مجید پیا ہویا، سجدے دے اندر گر گیا، جان بوجھ کے لتاں نہیں کیتی، غلطی نال ہو گئی، پتہ بھی نہیں، لیکن سجدے دے اندر گر کے آہوزاری کر رہا، اے الہ العالمین مینوں نہیں پتہ سی، تیرا پاک کلام میرے پیراں والے پاسے آ گیا، اے اللہ مینوں معاف فرما دے۔ ادھروں پیر صاحب آرام کر رہے نے، خواب دے اندر بشارت ہوئی اس ساڈے کلام دا اتنا ادب احترام کیتا ہے، اس نو کہو اتھوں نکل جاوے، اسی عیسیٰ بادشاہ عطا کریں گے، اسی عیسیٰ بادشاہ عطا کریں گے۔ حضرین محترم پیر صاحب آئے، پیر صاحب آ کے دروازے تے دستک دیتی، اور دروازے تے دستک دے کے جدوں اس نے دروازہ کھولیا، عثمان نے رو رہے ہیں، پیر صاحب کہنے لگے خیریت ہے، کہنے لگا حضرت یہ معاملہ میرے نال پیش آیا، گھر والے نے کٹ دیتا اور ادھر آ کے یہ والا معاملہ پیش آ گیا، میں کتنا گناہگار شخص ہاں۔ پیر صاحب کہنے لگے کوئی گل نہیں، اللہ رب العالمین دے پاک کلام تے اس پاسے تو جان بوجھ کے لتاں نہیں کیتیاں، تو استادت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں اور اپنے معافی رب العالمین کی بارگاہ وچ مانگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین تینوں عزتاں عطا کرے گا، اور میرے حکم ہویا ہے کوئی نکل جا، اللہ رب العالمین تینوں بادشاہ عطا کرے گا۔ حضرت محترم پریشان ہو گیا، حضرت گھر والے نے دھکے مار کے کٹ دیتا، گھر والے بھی رکھنے واسطے تیار نہیں، خاندان بھی رکھنے واسطے تیار نہیں، واڈے منہ بیٹھے آیا تسی کہ مینوں کہہ رہے ہو آپ کیا میں ساری زندگی تینوں رکھنے واسطے تیار ہاں، لیکن اللہ رب العالمین کی طرفوں بس تیرے واسطے یہی حکم ہے۔ حضرت محترم اتوں باہر نکلیا، صبح صبح دا ٹائم ہے، جدوں اس حضرت صاحب نے اپنے پیر صاحب نے گھر تو نکل کے گیا، اگلی بستی دے اندر جا رہا، اگے چند نوجوان کھڑے ہیں، انہوں نوجوانوں نے جنہوں بیٹھیا وہ اگے بد کے اس کا استقبال کرتے ہیں، کہنے لگے عالم و سالم مرحبا، ساڑا امیر آ گیا، ساڑا بڑا وڈیرا آ گیا۔ کہنے لگا جی کس طرح؟ انہوں نے کہا جی کہ اسی کسی جگہ تے جانا سی اللہ رب العالمین دا دین لے کے، لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا سی اسی اپنا رہبر کس تو چنیے، رہنما کس طرح چنیے۔ رات کو یہ فیصلہ کیتا جیڑا بندہ صبح سویرے اس دروازے وچوں داخل ہوئے گا اس کو اسی اپنا رہبر تے رہنما بن لواں، اسی اس کو اپنا رہبر تے رہنما بن لواں گے۔ حاضرین محترم عثمان کہنے لگا یار میں اس قابل نہیں ہوں، انہوں نے کہا جی تسی اس قابل ہے ہو یا نہیں ہو، لیکن ساڑا فیصلہ سی ساڑے تسی رہبر بھی ہو، ساڑے تسی رہنما بھی ہو۔ 15-20 لوگ کسی دوسرے اگے علاقے کے اندر گئے، جب اٹھے جا کے اللہ کا دین پہنچایا، انہاں لوگوں نے دیکھا یار حسین چہرے نے، خوبصورت لوگ نے، خوبصورت کردار ہے، جب وہ آگے جان لگے 10-12 لوگ انہاں نال اور شامل ہو گئے۔ اسی طرح وہ کریا بستی بستی شہر جان حاضرین محترم گھروں گلہ نکلیا سی، 15-20 لوگوں کی جماعت کو ملی سی۔ ایک وقت تو آیا ہزارہ لوگ اس نے مرید بھی ہو گئے، اس نے نال شامل بھی ہو گئے، سارے نے فیصلہ کیتا، انہوں نے پتہ چلیا فلاں جگہ دے ہوتے ہیں ایک ایسی جگہ ہے کہ جتھے عیسائی نے مسلمانوں کو تنگ کردے ہیں، انہوں نے کیا سی اتھے جاندے ہیں، انہاں عیسائیاں دے نال جا کے جہاد کردے ہیں، انہاں دا مقابلہ کردے ہیں، سارے دے سارے اکٹھے ہو کے اتھے جا رہے ہیں۔ جدوں اجے اس رات دے کول نہیں پہنچے، اتھے جڑے مخبر سن انہوں نے جا کے بادشاہ نوں دسیا کہ بادشاہ سلامت ایک بہت بڑی جماعت آ رہی ہے جڑا ساڈے نال مقابلہ کرے گی، اسی اتنی سخت نہیں رکھتے کہ اسی اس جماعت دا مقابلہ کر سکیے۔ بادشاہ سیاںا
جانا سی اس کا جڑا اس کا لیڈر ہے انہوں میرے کو لے آؤ اس کا لیڈر وہی عثمان سی عثمان نو اسی بادشاہ دے کول لے کے جایا گیا وہ کہنے لگا کہ اس طرح کر کہ میں تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ بھی دینا ہوا اور میں تینوں جڑا اپنی حکومت کے اندر بھی تینوں شامل کرنا وا اس واسطے تو ساڈے نال لڑائی جھگڑا چھوڑ دے اور اس جگہ دے اوتے جتھے اسی مسلماناں نوں تنگ کردے ہاں اس تو بعد میری فوجاں اوتے کسی نوں تنگ نہیں کرن گیاں عثمان نے گل قبول کر لیتی بیٹی نال رشتہ ہو گیا کوئی دنوں تو بعد اللہ کی قدرت او بادشاہ فوت ہویا جڑی رعایا سی انہوں نے کہا یہ جڑا بادشاہ دا داماد ہے بیٹی اس نے کوئی نہیں سی انہوں نے کہا یہ جڑا اس دا داماد ہے اخلاق بھی چنگا ہے کردار بھی چنگا ہے نیک بندہ ہے اسی اسا اپنا بادشاہ بنا لینے ہیں علی نے محترم عثمان نو بادشاہ بنایا گیا پھر عثمان نے جڑا اس وقت قانون جڑا نافذ کیتا اس نے قانون نے نافذ کیتا جدوں کرسی دے اوتے بیٹھا تے جدوں فیصلے ہوندے سن تے عثمان دے سامنے جدوں بھی کوئی فیصلہ کیتا جاندا سی عثمان دے سامنے قرآن مجید نو لے کے آیا جاندا سی اس طرح اج بھی عدالتاں دے اندر قرآن مجید اس طرح فیصلہ کیتا جانا تے لوگاں نے سر دے اوتے رکھیا جانا اور کہا جانا کہ تو جیڑی بھی گل کہے گا سچ کہے گا اور وہ بندہ آکھنا جی میں جیڑی بھی گل آکھاں گا بالکل حق تے سچ آکھاں گا سر دے اوتے قرآن رکھیا جانا بالکل اسی طرح ایک یہ کرے اپنی کرسی تے بوے جدوں بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوئے قرآن مجید جڑا وہ لے کے آیا جائے جتنی رعایا ہوئے جڑے اس وقت وزیر ہون جڑے اس وقت مشیر ہون وہ سارے دے سارے کھڑے ہو کے قرآن مجید کا استقبال کرتے ہیں اور آدھے نے مطلب کہ خلافت عثمانیہ دی بنیاد سی اس کو عثمانی اول آکھیا جاتا سی اور پھر 1300 کو لے کے 1922 تک خلافت عثمانیہ رہی اللہ رب العالمین نے مسلمانہ اتنا عروج عطا کیتا اور آدھے نے مطلب اس خلافت عثمانیہ دا جڑی بنیاد سی یہی عثمان اول سی اللہ دے کلام نال محبت کیتی اللہ دے کلام نال پیار کیتا جو اللہ دے کلام نال محبت کیتی اللہ دے کلام نال پیار کیتا اللہ رب العالمین نے پھر عزتاں بھی عطا کیتیاں اج بھی ضرورت اسی گل دی ہے اپنے دلاں دے اندر رب دے قرآن دی محبت کو پاؤ اپنے دلاں دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کی محبت کو لے کے آؤ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین اساں سارے قرآن مجید فرقان حمید نال سچی سچی محبت عطا فرمائے سارے آباد ایتھے آنا بہنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین